مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے پیغام بھجوایا کہ تم ہمارے خلاف تحریک لے کے کھڑے ہو گئے ہو، ہم تمہیں مار دیں گے، پھانسی لٹکا دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے اس پر شعر لکھے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ یوں ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی مہکش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو انسان بس اللہ ہی کو مانے، اللہ کے سوا کسی کو معبود مت مانے۔ یہ توحید ہمارا زندگی کا سرمایہ ہے اور ہمیں اس کو بچا کے لے کے جانا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، ان کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ ماں نے پوچھا بیٹی، حکیموں نے تو جواب دے دیا، اب تیری زندگی کی کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا امی اتنا عرصہ ہوا ابو کو دیکھے ہوئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے والد کو دیکھ لوں۔ ماں نے کہا بیٹا خط لکھو۔ تو بیٹی نے خط لکھا، ابا حضور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اور میں اپنی موت کے انتظار میں ہوں، مگر میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ میں آپ کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں، آپ کوئی طریقہ اختیار کریں اور مجھے اپنی زیارت کروائیں۔ تو مولانا محمد علی رحمۃ اللہ نے اسی خط کے پشت کے اوپر اس کا جواب لکھوایا، میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں، میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہوتی ہے توحید کہ انسان اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دے اور ایک اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے۔